یہ صرف ایک ویڈیو نہیں ہے، یہ ایک سلسلہ ہے، ایسی حقیقتوں کا سلسلہ جو انسان کو اندر سے بدل دیتی ہیں، جو دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں اور انسان کو اس کی اصل حقیقت دکھا دیتی ہیں۔ یہ ہے دل کو ہلا دینے والی حقیقتیں۔ اور آج ہم اس سلسلے کی پہلی حقیقت دیکھنے جا رہے ہیں، وہ حقیقت جسے اگر آپ نے سمجھ لیا تو شاید آپ کی پوری زندگی بدل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آج اسی لمحے اللہ آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ سوچیں، نہ کوئی آپ کو گناہ سے روکنے والا ہو، نہ دل میں کوئی خوف باقی رہے، نہ آنکھ میں ندامت کے آنسو آئیں۔ آپ ہنستے رہیں، گناہ کرتے رہیں اور آپ کو احساس تک نہ ہو۔ کیا آپ اس حالت کو آزادی کہیں گے؟ یا یہ وہ سب سے خطرناک لمحہ ہے جس کے بعد انسان کی تباہی شروع ہو جاتی ہے؟ یہ ویڈیو عام نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی فرضی بات نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو ہر اس انسان سے جڑی ہوئی ہے جو اس وقت یہ الفاظ سن رہا ہے۔ اور شاید آپ خود اسی کیفیت میں ہوں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں مگر یقین نہیں ہوتا کہ قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ آپ گناہ کرتے ہیں اور دل کہتا ہے کوئی بات نہیں، سب کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں دل سے وہ خشوع ختم ہو گیا؟ کیوں آنکھ سے آنسو خشک ہو گئے؟ کیوں عبادت بوجھ لگنے لگی؟ یہ سب اچانک نہیں ہوتا، یہ ایک پروسیس ہے، آہستہ آہستہ، خاموشی سے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ اندر سے خالی ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا علاج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر اور موت کو یاد کرنا۔ سوچیں، اگر دل پر زنگ لگ جائے اور ہم اسے صاف ہی نہ کریں تو کیا ہوگا؟ پہلے ایک گناہ ہوتا ہے، دل میں چبھن ہوتی ہے، انسان کو برا لگتا ہے۔ پھر دوسرا گناہ ہوتا ہے، چبھن کم ہو جاتی ہے۔ پھر تیسرا گناہ، پھر چوتھا۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب گناہ لگنا ہی بند ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں خطرہ شروع ہوتا ہے، اور یہی وہ پہلا قدم ہے اس راستے کا جہاں آخر میں جا کر اللہ بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر ہمیں کوئی بڑی مصیبت نہیں آ رہی تو ہم ٹھیک ہیں، اگر ہمارا کام چل رہا ہے تو اللہ ہم سے راضی ہے، اگر ہم ہنس رہے ہیں تو ہماری حالت ٹھیک ہے۔ مگر کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود دل میں سکون کیوں نہیں ہے؟ کیوں رات کو نیند نہیں آتی؟ کیوں دل بے چین رہتا ہے؟ کیوں ایک عجیب سا خلا محسوس ہوتا ہے؟ یہ دنیا کی کمی نہیں، یہ دل کی بیماری ہے۔ اور یہ بیماری تب شروع ہوتی ہے جب انسان اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اسے اس دوری کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ آہستہ آہستہ اندر سے ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے
تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ جاری رکھے تو وہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب ذرا خود کو دیکھیں، آج ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور کتنی بار سچی توبہ کرتے ہیں؟ ہم دن بھر میں کتنی بار اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کتنی بار اسے بھول جاتے ہیں؟ ہمیں گناہ یاد رہتے ہیں یا نیٹ فلکس کے سینز؟ ہمیں نماز یاد رہتی ہے یا موبائل نوٹیفیکیشنز؟ یہ سوال آسان نہیں ہے۔ یہ وہ آئینہ ہیں جن میں انسان اپنی اصل حالت دیکھ سکتا ہے، اور اکثر لوگ اس آئینے میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آج آپ نے سچ کا سامنا نہ کیا تو کل آپ کے پاس موقع نہیں ہوگا۔ یہ دنیا وقتی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ اصل زندگی آگے ہے، اور وہاں نہ کوئی ایکسکیوز چلے گا، نہ کوئی بہانہ، صرف اعمال ہوں گے اور ان کا حساب ہوگا۔ لیکن سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہ انسان کے پاس کم نیکیاں ہوں، بلکہ یہ ہوگا کہ اسے احساس ہی نہ ہو کہ وہ غلط کر رہا تھا۔ سوچے، اگر ایک انسان گناہ کرتا رہے اور اسے لگے کہ وہ صحیح ہے تو کیا وہ کبھی توبہ کرے گا؟ نہیں۔ اور یہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ وہ اندھیرا ہے جو انسان کو گھیر لیتا ہے اور پھر وہ روشنی کو پہچان بھی نہیں پاتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں اللہ بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ واقعی بندے کو چھوڑ دیتا ہے یا بندہ خود اللہ سے دور ہو جاتا ہے؟ یہ سوال اس پوری ویڈیو کی سب سے اہم حقیقت ہے، اور اس کا جواب آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اب ذرا اس سوال کو اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ کیا واقعی اللہ بندے کو چھوڑ دیتا ہے یا بندہ خود اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے، ابتدا ہمیشہ بندے کی طرف سے ہوتی ہے۔ پہلا قدم ہم اٹھاتے ہیں، ہم ایک گناہ کرتے ہیں، پھر اسے چھوٹا سمجھتے ہیں، پھر اسے جسٹیفائی کرتے ہیں، اور پھر وہی گناہ ہماری عادت بن جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت خطرناک غلط فہمی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ چھوٹا وہ ہے جو اللہ کی رحمت کے سامنے چھوٹا ہو، ورنہ ہر نافرمانی انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے گناہوں سے بچو کیونکہ وہ جمع ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ سوچیں، اگر ایک ایک کر کے دل پر سیاہ نقطے لگتے جائیں تو آخر کیا ہوگا؟ دل سخت ہو جائے گا، پھر انسان کو حق سنائی نہیں دیتا، نصیحت اثر نہیں کرتی، قرآن کی آیات سن کر بھی دل نہیں کانپتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان باہر سے زندہ ہوتا ہے مگر اندر سے مر چکا ہوتا ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک اور خطرناک مرحلہ جسے استدراج کہا جاتا ہے۔ استدراج کیا ہے؟ یہ وہ حالت ہے جب اللہ بندے کو فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ اسے دنیا میں دیتا ہی چلا جاتا ہے، رزق بھی، سہولت بھی، آرام بھی، اور بندہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے، حالانکہ وہ آہستہ آہستہ اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے، ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑتے ہیں
اس طرح کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہی استدراج ہے، یہی سب سے خاموش عذاب ہے اور سب سے خطرناک بھی، کیونکہ یہاں انسان کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ آپ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں، کتنے لوگ ہیں جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، مگر ان کی زندگی میں کوئی بڑی مشکل نظر نہیں آتی۔ وہ ہنستے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر خوش دکھائی دیتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں یہ تو بڑے مزے میں ہیں، لیکن ہمیں ان کے دل کا حال نہیں معلوم۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے، اور سب سے بڑی بات، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے، کیونکہ کبھی کبھی اللہ کسی بندے کو پکڑنے سے پہلے اسے پوری چھوپ دے دیتا ہے تاکہ وہ اپنی حد پار کر لے، اور پھر ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ ختم ہو جائے۔ یہی میں وہ مقام ہے جہاں انسان کو سمجھ آتا ہے، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم سوال، کیسے پتہ چلے کہ ہم اس خطرناک زون میں داخل ہو چکے ہیں؟ کچھ نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی، گناہ پر شرمندگی ختم ہو جانا۔ آپ گناہ کرتے ہیں اور دل میں کوئی چبھن نہیں ہوتی، نہ ریگریٹ نہ گیٹ۔ یہ بہت خطرناک علامت ہے۔ دوسری نشانی، نیکی کا بوجھ لگنا۔ نماز مشکل لگتی ہے، قرآن سننا بورنگ لگتا ہے، ذکر کرنے کا دل نہیں کرتا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل کمزور ہو چکا ہے۔ تیسری نشانی، گناہ میں مزہ آنا۔ انسان نہ صرف گناہ کرتا ہے بلکہ اسے انجوائے بھی کرتا ہے، اور اگر کوئی روکے تو اسے برا لگتا ہے۔ چوتھی نشانی، نصیحت سے چڑ ہونا۔ جب کوئی حق بات کرے تو دل تنگ ہو جائے، غصہ آئے یا انسان اگنور کر دے، یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ پانچویں نشانی، وقت کا ضائع ہونا۔ گھنٹوں موبائل، فضول ویڈیوز، بیکار باتیں، مگر اللہ کے لیے وقت نہیں۔ یہ سب سائنس ہیں، اور اگر یہ سائنس مسلسل بڑھ رہے ہیں تو سمجھ جائیں خطرہ قریب ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بہت سٹل اور ڈینجرس چیز ہے۔ انسان کمپیئر کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو کم گناہ کرتا ہوں، وہ تو مجھ سے زیادہ خراب ہے۔ یہ کمپیریزن انسان کو دھوکے میں رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں کمپیریزن نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں آپ کا دل دیکھا جاتا ہے، آپ کی نیت دیکھی جاتی ہے، آپ کا اخلاص دیکھا جاتا ہے، نہ کہ آپ دوسروں سے بہتر ہیں یا نہیں۔ یہ سوچ انسان کو توبہ سے دور کر دیتی ہے، اور وہ اپنی اصلاح کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہی وہ اسٹیج ہے جہاں انسان رک جاتا ہے اور آہستہ آہستہ نیچے کی طرف گرتا جاتا ہے، بغیر کسی شور کے، بغیر کسی وارننگ کے، خاموشی سے۔ اور یہی وہ پروسیس ہے جس کے آخر میں جا کر اللہ بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن ابھی بھی ایک امید باقی ہے، کیونکہ جب تک انسان کو احساس ہو رہا ہے تب تک دروازہ بند نہیں ہوا۔ لیکن اگلے حصے میں ہم ایک اور بھی زیادہ خطرناک حقیقت دیکھیں گے، وہ لمحہ جب انسان کو احساس بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ خطرے میں ہوتا ہے۔ اب ہم اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں بات صرف گناہ کی نہیں رہی بلکہ دل کی حالت بدل چکی ہے۔ وہ دل جو کبھی ایک گناہ پر کانپ جاتا تھا، آج اسی گناہ کو بار بار کرتا ہے۔
اور پھر بھی مطمئن رہتا ہے۔ یہ اطمینان حقیقی نہیں ہوتا، انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور یہی سب سے خطرناک مرحلہ ہے، کیونکہ اب انسان کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اسے لگتا ہے کہ سب کچھ قابو میں ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ جب چاہے گا واپس آ جائے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل مکمل طور پر سخت ہو چکا ہوتا ہے۔ اب نہ نصیحت اثر کرتی ہے، نہ قرآن کی آیات دل میں اترتی ہیں، نہ موت کا خیال ہلاتا ہے، نہ قبر کا تصور ڈراتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو اپنے گناہ بھی گناہ نہیں لگتے، وہ انہیں معمول سمجھنے لگتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ سوچیں، اگر دل پر مہر لگ جائے تو پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ نہ ہدایت، نہ روشنی، نہ واپسی کا راستہ صاف نظر آتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی سب سے بڑی غلطی کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ محفوظ ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ خطرے میں ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب دھوکے ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے مگر اسے سکون محسوس ہوتا ہے، وہ اللہ سے دور ہوتا ہے مگر اسے لگتا ہے کہ وہ قریب ہے، وہ دنیا میں کھو جاتا ہے مگر اسے لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہے۔ یہی وہ جھوٹا سکون ہے جو دراصل تباہی کی علامت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ بندہ گناہ کر رہا ہے اور پھر بھی اسے نعمتیں مل رہی ہیں تو سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ سوچیں، اگر ایک انسان آگ کی طرف بڑھ رہا ہو اور راستہ اسے آسان لگ رہا ہو تو کیا وہ محفوظ ہے؟ نہیں، وہ صرف اپنے انجام کے قریب ہو رہا ہے، لیکن اسے اس کا احساس نہیں۔ اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے اور اسے کوئی اندر سے روکنے والا نہیں ہوتا تو وہ سمجھتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، حالانکہ یہ سب سے بڑی خرابی کی علامت ہوتی ہے۔ اب ایک اور حقیقت جو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، انسان کا دل کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، یا تو وہ نرم ہوتا ہے یا سخت، یا وہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ، درمیان میں کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آج آپ کا دل اللہ کی یاد سے نہیں پگھلتا تو سمجھ جائیں وہ آہستہ آہستہ سخت ہو رہا ہے، اور اگر یہ عمل جاری رہا تو ایک وقت آئے گا جب دل مکمل طور پر بند ہو جائے گا، پھر نہ آنسو آئیں گے، نہ توبہ کی توفیق ملے گی، نہ واپسی کا راستہ آسان ہوگا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان سب کچھ کھو دیتا ہے مگر اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہی سب سے بڑی تباہی ہے۔ اب ذرا اپنے آپ سے ایک سوال کریں، آخری بار آپ کب روئے تھے اپنے گناہوں پر؟ آخری بار کب آپ نے سچی توبہ کی تھی؟ آخری بار کب آپ کو اللہ کی یاد نے ہلایا تھا؟ اگر آپ کو یاد نہیں تو رک جائیں، یہ معمولی بات نہیں، یہ ایک اشارہ ہے کہ کہیں نہ کہیں دل کی کیفیت بدل چکی ہے، اور اگر اس کو نہ روکا گیا تو آگے کا راستہ اور بھی خطرناک ہے۔ یہاں ایک اور دھوکہ آتا ہے۔ انسان کہتا ہے ابھی وقت ہے، ابھی جوانی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ لیکن کیا آپ کے پاس اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کل زندہ ہوں گے؟ کہ آپ کا دل کل بھی نرم ہوگا؟
کہ آپ کو کل توبہ کی توفیق ملے گی؟ نہیں، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر اللہ کسی کو ہدایت نہ دے تو کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، اور سب سے بڑی محرومی اس کا چھن جانا ہے۔ اور جب یہ نعمت چلی جائے تو انسان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ وہ باہر سے کامیاب لگ سکتا ہے مگر اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ وہ ہنستا ہے مگر دل میں اندھیرا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے مگر حقیقت میں تنہا ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں اللہ بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب تک سانس باقی ہے تب تک واپسی کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ لیکن اگلے حصے میں ہم اس دروازے کی حقیقت سمجھیں گے، کب یہ کھلا رہتا ہے اور کب ہم خود اسے اپنے اوپر بند کر لیتے ہیں۔ اب تک ہم نے وہ حقیقت دیکھی جو انسان کو آہستہ آہستہ اللہ سے دور لے جاتی ہے۔ گناہ، دل کی سختی، جھوٹا اطمینان، اور پھر وہ مقام جہاں انسان کو اپنی حالت کا احساس بھی نہیں رہتا۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا اس کے بعد بھی واپسی ممکن ہے؟ کیا وہ انسان جس کا دل سخت ہو چکا ہو، جو گناہوں میں ڈوب چکا ہو، جو اللہ سے دور جا چکا ہو، کیا وہ واپس آ سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں، لیکن یہ ہاں اتنی آسان نہیں، کیونکہ واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، مگر ہر انسان اس راستے تک نہیں پہنچ پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ واپسی کے لیے سب سے پہلی چیز چاہیے ہوتی ہے احساس، اور جب احساس ہی ختم ہو جائے تو انسان پلٹ کر آ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے یہ بات سمجھ لیں، جب تک دل میں ہلکی سی بھی چبھن باقی ہے، جب تک گناہ کے بعد اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ غلط ہے، تب تک امید باقی ہے۔ یہی وہ روشنی ہے جو اندھیرے میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ یہی اللہ کی رحمت ہے جو بندے کو مکمل طور پر گرنے نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سوچیں، یہ خطاب کن سے ہے؟ نیک لوگوں سے؟ نہیں، یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، جو اپنی حدیں پار کر چکے ہیں۔ پھر بھی اللہ انہیں بلا رہا ہے، انہیں امید دے رہا ہے، انہیں واپس آنے کا موقع دے رہا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ وہ ناراض ہوتا ہے مگر دروازہ بند نہیں کرتا۔ وہ پکڑتا ہے مگر موقع بھی دیتا ہے۔ مگر یہاں ایک بہت نازک نقطہ ہے، اللہ دروازہ بند نہیں کرتا، مگر کبھی کبھی انسان خود اپنے اوپر یہ دروازہ بند کر لیتا ہے۔ کیسے؟ جب وہ بار بار گناہ کرتا ہے اور توبہ کو ٹالتا رہتا ہے، جب وہ دل کی آواز کو دباتا رہتا ہے، جب وہ ہر نصیحت کو نظر انداز کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ پھر نہ توبہ کی خواہش رہتی ہے، نہ واپسی کا ارادہ۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دروازہ تو کھلا ہوتا ہے مگر انسان خود اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہی سب سے بڑا نقصان ہے اور یہی سب سے بڑی محرومی۔ سوال یہ ہے، اگر انسان واپس آنا چاہے تو کیسے آئے؟
سب سے پہلا قدم رک جانا. گناہ کے راستے پر چلتے ہوئے اچانک رک جانا اور خود سے کہنا بس اب نہیں. یہی وہ لمحہ ہے جہاں تبدیلی شروع ہوتی ہے. دوسرا قدم اعتراف. اپنے گناہوں کو مان لینا، انہیں چھپانا نہیں، انہیں درست ثابت کرنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ دل سے ماننا یا اللہ میں نے غلط کیا. یہ اعتراف دل کو نرم کرتا ہے. تیسرا قدم سچی ندامت. صرف زبان سے توبہ کافی نہیں، دل کا ٹوٹنا ضروری ہے. وہ کیفیت جب انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے اندر سے ہل جائے، یہی اصل توبہ ہے. چوتھا قدم پختہ ارادہ کہ اب دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے. یہ ارادہ کامل ہونا چاہیے. اگرچہ انسان کمزور ہے، گر سکتا ہے، مگر نیت سچی ہونی چاہیے. پانچواں قدم نیکی کی طرف واپسی. نماز کی پابندی، قرآن سے تعلق، ذکر کی عادت، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو دل کو دوبارہ زندہ کرتی ہیں. لیکن یہ سب تب ممکن ہے جب انسان سچ میں بدلنا چاہے. صرف سننے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف ویڈیو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. جب تک عمل نہ ہو کچھ نہیں بدلے گا. یہاں ایک اور حقیقت بہت اہم. اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں، آپ کو اللہ کی ضرورت ہے. اگر آپ واپس آئیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، اگر آپ نہ آئیں تو نقصان بھی آپ کا ہے. اللہ کی ذات بے نیاز ہے، مگر اس کی رحمت بے حد ہے. وہ ایک قدم آنے والے کو 10 قدم بڑھ کر ملتا ہے. وہ گناہ گار کو بھی خالی نہیں لوٹاتا. بس شرط یہ ہے کہ بندہ سچا ہو، دل سے آئے، ٹوب کر آئے. اور یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اس خطرناک مقام سے نکالتا ہے جہاں اللہ بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. لیکن ابھی ایک آخری حقیقت باقی ہے، سب سے اہم، سب سے فیصلہ کن. وہ لمحہ جب انسان کے پاس وقت ختم ہو جاتا ہے اور پھر نہ توبہ کام آتی ہے نہ پچھتاوا. اگلے حصے میں ہم اسی حقیقت کا سامنا کریں گے. اب ہم اس حقیقت کے آخری مقام پر پہنچ چکے ہیں. وہ مقام جہاں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور صرف سچ باقی رہ جاتا ہے. وہ لمحہ جب انسان کے پاس نہ وقت ہوتا ہے، نہ موقع، نہ واپسی کا راستہ. یہ وہ لمحہ ہے جسے ہم سب جانتے ہیں مگر کبھی سنجیدگی سے سوچتے نہیں. موت، وہ حقیقت جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، نہ امیر، نہ غریب، نہ طاقتور، نہ کمزور. ہر انسان کو ایک دن اسی دروازے سے گزرنا ہے. لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ موت آئے گی یا نہیں. اصل سوال یہ ہے جب موت آئے گی تو ہماری حالت کیا ہوگی. سوچیں، اگر وہ انسان جو ساری زندگی گناہوں میں ڈوبا رہا، جسے کبھی احساس ہی نہ ہوا، جس نے کبھی سچی توبہ نہ کی، اگر اس کے پاس موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ قرآن میں آتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے. کیوں؟ تاکہ میں نیک عمل کر لوں. مگر جواب کیا ملتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان کو سب سمجھ آ جاتا ہے. ہر گناہ یاد آتا ہے، ہر ضائع کیا ہوا لمحہ یاد آتا ہے، ہر وہ موقع جو اس نے کھو دیا، سب آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب نہ توبہ قبول ہوتی ہے،
نہ واپسی کا موقع ملتا ہے۔ یہی وہ سب سے بڑا نقصان ہے، یہی وہ اصل تباہی ہے، اور یہی وہ انجام ہے اس انسان کا جسے اللہ نے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ لیکن یہاں ایک اور منظر ہے، ایک اور حقیقت جو دل کو سکون بھی دیتی ہے اور انسان کو امید بھی دیتی ہے۔ وہ انسان جو گناہوں میں تھا مگر ایک دن رک گیا، اس نے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا فیصلہ کیا، اس نے سچی توبہ کی، اپنے آنسو بہائے، اپنے دل کو جھکایا اور کہا، یا اللہ میں واپس آ گیا ہوں۔ ایسا انسان جب موت کے قریب ہوتا ہے تو اس کے لیے منظر بدل جاتا ہے۔ وہ خوف نہیں ہوتا، وہ گھبراہٹ نہیں ہوتی، بلکہ ایک سکون ہوتا ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، وہ رب جو معاف کرنے والا ہے، جو مہربان ہے، جو اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی گم شدہ چیز اسے واپس مل جائے۔ سوچیں، اللہ خوش ہوتا ہے آپ کے واپس آنے پر، آپ کے پلٹنے پر، آپ کے ایک سچے آنسو پر۔ تو پھر ہم کیوں دیر کر رہے ہیں؟ ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمیں کل ملے گا؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم آخری سانس سے پہلے توبہ کر لیں گے؟ نہیں، کوئی یقین نہیں۔ اسی لیے سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو آج بدل جائے، ابھی بدل جائے، اسی لمحے بدل جائے۔ یہ نہ سوچیں کہ کل سے شروع کریں گے، یہ نہ کہیں کہ ابھی وقت ہے، کیونکہ شاید یہی لمحہ آپ کا آخری موقع ہو، اور اگر یہ گزر گیا تو شاید واپسی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو آپ اسی راستے پر چلتے رہیں، آہستہ آہستہ خاموشی سے اپنی تباہی کی طرف، یا آپ رک جائیں، پلٹ جائیں اور اپنے رب کی طرف واپس آ جائیں۔ یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا، ایک تنبیہ تھی، ایک موقع تھا۔ اب آپ پر ہے، آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں یا اپنی زندگی بدل لیتے ہیں۔ آج، ابھی، اسی لمحے اپنے دل سے ایک سچی دعا کریں اور کہیں، یا اللہ مجھے میرے حال پر نہ چھوڑنا۔ یہ تھی دل کو ہلا دینے والی حقیقتیں کی پہلی قسط، اور یہ صرف آغاز ہے، کیونکہ ابھی ایسی حقیقتیں باقی ہیں جو آپ کو اور بھی زیادہ ہلا دیں گی۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے قبر میں پہلی رات کی حقیقت، ایک ایسا منظر جسے سوچ کر بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ اگر آپ خود کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ شاید یہی علم آپ کو بچا لے۔